بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اس وقت اردو اور جماعت ہوتی ہے ہماری پنجم۔ سبق جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے مختلف پڑھائی کی سرگرمیاں کی، روزمرہ زندگی کی مختلف سرگرمیاں کی، تقریر سے متعلق ایک بہت اہم سرگرمی کی۔ سبق تھا ہمارا آلودگی کا زہر، اور یہ ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 14 ہے، جس کو ہم نے آج چوتھے حصے میں پڑھنا ہے۔ اور آج آپ اس سبق میں جو حاصلات تعلم دیکھیں گے، سیکھیں گے، وہ ہوں گے ہدایات یا تنبیہات کو پڑھ کر عمل کر سکیں۔ تنبیہ ہوتا ہے کسی کام سے روکنا، کسی کام پہ ذرا سختی سے عمل کرنے کو یا اس سے رک جانے کے لیے کہنا۔ بچوں کے رسائل اور اخبارات یا اسکول میگزینز میں اپنی کاوشیں بھیج سکیں۔ یہ ایک ایسا حاصل تعلم ہے جس پہ میں چاہوں گی ہر بچہ اس پہ عمل کرے، ہر بچہ اس پہ کام کرے، اور اگلی دفعہ جب آپ کے اسکول کا میگزین شائع ہو، چھپے، تو اس میں آپ کی کاوش بھی آپ کے نام اور آپ کی خوبصورت سی تصویر کے ساتھ آئے۔ اسکول اور مختلف مقامی اداروں جیسے کونسلر، یونین کونسل، محکمہ صحت کو درخواست لکھ سکیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ تو ہمارے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر کچھ اس طرح سے ہے، اور جس شخص سے اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بے شک سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 کے اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب اللہ کی طرف بلانے سے ہرگز آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف آئے ہر وقت دین کی تبلیغ کریں۔ اللہ کی طرف بلانے سے یہ مطلب بھی ہے اللہ کو اس کی ذات و صفات میں ایک ماننا سکھایا جائے، ہمارے اندر اتنا ایمان ہو کہ ہمیں یقین ہو خود پہ، ہماری تربیت میں، کہ ہم کچھ بھی مانگیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ کو اس کی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے مانگیں، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم وہ فرائض جو ہم پہ عائد کیے گئے نماز اور روزے کی صورت میں، حج زکوٰۃ کی صورت میں، ہم ان کو ادا کرتے ہوئے جھجک کا یا کسی طرح کے بوجھل پن کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے عائد کردہ حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں، کسی کا حق نہ چھینیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ ان تمام باتوں پہ عمل کریں تو ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ جلدی سے کیجئے دہرائی۔ گزشتہ روز پڑھائے گئے سبق کے خاص نکات۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ روز آپ نے پڑھا کیا ہے؟ جی، ہم پڑھ رہے ہیں آلودگی کا زہر، اور کل آپ نے آلودگی کا زہر کے متن کا دوسرا حصہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے مجھے اس کے خاص نکات بتانے، اور نکات بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے۔ جی یقیناً آپ سب نے اہم نکات اور خاص نکات اپنی معلمہ کو بتائے ہوں گے۔ پڑھنے سے پہلے کی ایک سرگرمی، بجلی کے آلات سے دور رہیں۔ ہدایت ہے نا یا تنبیہ ہے نا؟ کوڑا کرکٹ گٹر میں نہ پھینکیں، کتوں سے خبردار رہیں۔ یہ وہ مختلف ہدایات ہیں، تنبیہات ہیں جو آپ میں، ہم سب اپنے ارد گرد اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم چوکس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو لکھا گیا ہے ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ جانوروں کو کھانے کی کوئی چیز نہ دیں، یعنی جب آپ خاص طور پر چڑیا گھر میں جائیں تو اپنے فون بند کر دیں اور خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کریں۔ عموماً یہ والی جو ہدایت ہوتی ہے یہ یا تو بینکس میں ہوتی ہے یا ہسپتالوں میں ہوتی ہے۔ قطار بنائیے، دھکم پیل نہ کریں۔ مسجد کے آس پاس شور نہ مچائیں۔ موسم برسات میں بجلی کے کھمبوں اور ٹوٹی ہوئی تاروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ہدایات ہیں، تنبیہات ہیں۔ آپ میں سے کتنے بچے یہ اور اس طرح کی دیگر ہدایات سے واقف ہیں؟ شاباش۔ کیا آپ میں سے ہر بچہ ایک ایک ہدایت یا ایک ایک تنبیہ بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے اور بتائیے۔ شاباش۔ تو آج ہم نے کام کرنا ہے ہدایات و تنبیہات کو پڑھ کر سمجھنا، اور اسکول کے ساتھ ساتھ مقامی اداروں کو درخواست لکھنا سیکھنا، ٹھیک ہے؟ عزیز طلباء، آپ نے سبق نمبر 13 کے لیکچر نمبر 4 میں درخواست لکھنا سیکھا، یاد ہے نا؟ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں سیکھا ہے۔ شاباش۔ دہرائی کے لیے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درخواست کس طرح لکھتے ہیں ان بچوں کو جن کو ابھی شاید اچھے سے یاد نہیں ہے۔ ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور کام۔ مختلف جگہوں اور مقامات پر لکھی ہدایات کا مقصد ہمیں رہنمائی فراہم کرنا ہوتا ہے۔
ہر جگہ اور مقام کے حوالے سے ان ہدایات کے الفاظ اور انداز مختلف ہوتا ہے، ہمیں ان کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ انفرادی سرگرمی کیجیے، قبل از پڑھائی میں لکھی گئی ہدایات کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ یہ کہاں کہاں لکھی ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلے گا کچھ ہدایات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ کس کس جگہ پہ ہوتی ہیں، باقی جو رہ گئیں اور وہ بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو یاد ہیں تو بتائیے، ہاتھ کھڑا کیجیے اور معلمہ کو بتاتے جائیں۔ ایک بچہ ایک ہدایت پڑھے گا اور وہ اپنی معلمہ کو بتائے گا کہ وہ ہدایت اس نے کہاں پہ لکھے ہوئے پڑھی۔ ویڈیو کو روک کے سرگرمی کریں، پھر ہم گروہی سرگرمی کریں گے۔ جی، گروہی سرگرمیاں ہمارے پاس طلباء کو مناسب گروہوں میں بانٹ کر انہیں کتاب میں بتائے گئے ان مسائل کے حل کے لیے مجاز افسران کو نمونے کی درخواست لکھنے کو کہیں۔ آپ نے ایک جو مجاز افسر جیسے آپ کے علاقے کا صفائی کے لیے، اس میں عام طور پہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو لکھنا ہے کوڑے دان کی کمی آپ کے علاقے میں، نالیوں کی ناگفتہ بے حالت ہے، خاکروب کی مسلسل غیر حاضری اور ڈسپنسری میں ادویات کی عدم دستیابی۔ ان مسائل پہ آپ نے بات کرنی ہے درخواست لکھ کر، درخواست نویسی کی صورت میں۔ آپ ابھی ایسا کیجئے کہ گروہوں میں تقسیم ہو جائے، جماعت کو صرف 2 یا 3 گروہوں میں تقسیم کریں اور پہلے اس پہ بات کریں کہ کس طرح سے آپ اس درخواست کو لکھ سکتے ہیں، کس کے نام لکھیں گے، اور اس کے بعد ایک درخواست لے کر اپنی معلمہ کو دکھائیے۔ یقیناً درخواست نویسی آپ نے مکمل کر لی ہوگی۔ سبق کی روشنی میں آلودگی ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات تجویز کیجیے، اور یہ ہماری مشق کا سوال نمبر 6۔ آج ہم کریں گے عملی منصوبہ۔ آلودگی ختم کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائیں اور ہر ایک کو درج ذیل کام تفویض کریں: درخت لگانے کا کام، کوڑا دان رکھنے کا کام، علاقے گلی کی صفائی کروانے کا کام، اور ان سب کاموں کے بعد صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات۔ ایک بات کی وضاحت کرتے چلوں، ہم آپ کو جتنا کام دیتے ہیں، جتنے عملی منصوبے دیتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ اس پہ آپ کا اور آپ کے والدین کا زیادہ پیسہ خرچ نہ کروایا جائے۔ آپ بھی بلا وجہ گھر والوں کو تکلیف نہ دیا کریں کہ وہ کسی طرح کی آپ ان کو پریشان کریں کہ وہ بہت پیسے خرچ کریں۔ اب یہاں پہ جو کام کیے جا رہے ہیں درخت لگانے کا کام، آپ دیکھیں بہت سے چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، جیسے کیکر ہو گیا، جیسے بیر ہو گیا، جیسے دھریک ہو گئی۔ یہ درخت آپ لگائیں گے نا تو یہ لو کاسٹ ہیں، کم پیسوں میں ملنے والے یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ پگڈنڈیوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو اکھیڑ کے کسی ایسی جگہ جس کو آپ نے مختص کیا وہاں لگا سکتے ہیں۔ اور آسان طریقہ، بیج لگا سکتے ہیں آپ اگر تھوڑے سے پیسوں میں بیج لائیں تو بہت سے درخت لگا سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں بچت کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں، اپنی زندگی میں جہاں بہت سی آسانیاں لا رہے ہیں وہاں بچت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اسی طرح کوڑا دان بنانے کا کام ہے، رکھنے کا کام ہے، آپ گھروں میں کوڑا دان بنائیں، سارے بچے مل کے کوڑا دان بنائیں۔ کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ گھروں میں جو گھی کے جو ٹن ہوتے ہیں، جو کنستر خالی ہوتے ہیں، ان کو خوبصورت انداز میں پینٹ کر لیں، ان کو صاف کروا لیں، ان کو مختلف جگہوں پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی پرانا برتن دیکھیں بڑا سا جو آپ کی امی نے بالکل اس کو ناکارہ کر دیا، وہ قابل استعمال نہیں ہے، پانی اس میں سے بہہ جاتا ہے، آپ اس کو کسی جگہ کوڑا دان کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر جس صرف لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوڑا دان ہے۔ علاقے یا گلی کی صفائی کروانے کا کام، ہر گھر میں سے ایک ایک بچہ جو ہے وہ آئے اور مل کے اپنی گلی صاف کر لے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کرتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے۔ صفائی کا کام خاص طور پر اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے، تو ہم کیا نہیں ایسا کر سکتے؟ ہم سب کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ بچت کے ساتھ اپنے جو آپ کے پاس موجود وسائل ہیں ان میں رہتے ہوئے کام کریں اور اس عملی منصوبے کو مکمل کریں۔ سبق ہمارا تھا آلودگی کا زہر، جو آج مکمل ہوا، اور کل ہم اس کو انشاءاللہ اگلے حصے میں کریں گے۔ اگلے حصے میں کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا گھر کا کام ہے جس میں آپ نے آلودگی کے نقصانات پر ایک کہانی تحریر کرنی ہے، اور اپنی استانی کو یا استاد سے اس کی درستی کروانے کے بعد کسی رسالے یا بچوں کے اخبار یا میگزین میں شائع کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ شائع کرنے کے لیے بھیج دیں، بہت اچھی بات ہے، اگر اسکول کا میگزین شائع ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک کرنی ہے ورک شیٹ جس میں آلودگی کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے کہانی لکھنی ہے، اور ابتدائی جو اس کے جملے وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اس سارے کام کے ساتھ سبق مکمل ہوا۔ کل ہم اپنی درسی کتاب کے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔